ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے لوگوں کا، کہا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پکڑ کی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو جماعتوں میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے۔ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑتی تھی اور دوسری جماعت کافر لوگ تھے۔ یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے عقل والوں کے لیے، دانش والوں کے لیے۔ ان آیات میں کفر کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کتنے بھی طاقتور ہوں، کتنے بھی زوراور ہوں، آخر ان کو زوال ہے اور اس نے مٹنا ہے اور اللہ کی گرفت میں آنا ہے۔ اور دوسرا واقعہ بدر کو مختصر ترین بیان کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ جب بدر سے واقعہ سے مسلمان لوٹے، صحابہ اکرام کامیاب ہو کر، تو یہود سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا بھی اسی طرح حشر ہوگا جیسے مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ نا تجربہ کار لوگ تھے اور ہم تجربہ کار لوگ ہیں، جنگجو ہیں، ہمارے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ ایک سواروں کی جماعت لے کر مشرکین مکہ سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ اور ہم ایک ہیں، محمد کا مقابلہ کرنا ہے، مل کر لڑتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم ایک بن جاؤ، سارا کفر مل جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جیسا حشر فرعون کا ہوا، فرعون کتنا طاقتور تھا، کتنے بچوں کو اس نے ذبح کروایا، ٹھیک ہے نا جی، اور کتنی جو ہے اسے پھر ذلت کے ساتھ موت ہوئی، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، نشانیاں دکھلائیں، انکار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ذلیل ہوا اور عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ تو تم اے یہود اور اے نصارہ اور اے مشرکین مکہ، تم فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو تم سب کا انجام اسی طرح ہوگا، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے گی، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے پکڑا جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے پکڑا جائے گا مجھے، اور پکڑ لیا جاتا ہے۔ فرمائے کہ کافروں سے کہہ دیجئے پیغمبر، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، چلو مان لیا دنیا میں تم نے حاکمیت اختیار کر لی، ٹھیک ہے نا جی؟ امریکہ نے عراق کو شکست دی، لیبیا کو شکست دی، ٹھیک ہے جی؟ ایران کو شکست دی، وینزویلا کو شکست دی، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کو شکست کی، اور اپنی حاکمیت قائم کر لی۔ تو یہ حاکمیت کتنے دن کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، 500 سال، 1000 سال، چلو اس دنیا تک، جب تک یہ دنیا ہے، قیامت تک مان لیا۔ پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ فرض کرو قیامت 2000 سال بعد آتی ہے، تو 2000 سال تک امریکہ سپر پاور رہا، یا برطانیہ سپر پاور رہا، یا فرانس یا چائنا سپر پاور بن گیا، اور اس نے ملکوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اور ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کرنا شروع کر دی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فنا ہے، پھر قیامت ہے، پھر اللہ کی عدالت ہے۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، اور قیامت سے پہلے کفر مغلوب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اور امام مہدی ظاہر ہوں گے اور دجال نکلے گا، تو دجال کے قتل کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کوئی بھی روئے زمین پر کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کہ یہ مغلوب ہو جائے گا کفر، حتیٰ کہ کافر اگر کسی درخت کے پیچھے پناہ لے گا یا کسی پتھر کی آڑ لے گا تو درخت اور پتھر بھی پکاریں گے کہ اللہ کے بندے میرے پیچھے اللہ کا دشمن کھڑا ہے، اسے مارو۔ دنیا کی کوئی سرزمین نہ ٹرمپو کو پناہ دے سکے گی، اور نہ یاہو کو پناہ دے سکے گی، اور نہ مودی کو پناہ دے سکے گی، اور نہ ہمارے والوں کو پناہ دے سکے گی، ٹھیک ہے نا؟ ظالم کا ظلم ختم ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو۔ ظالم ظالم ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ظالم ہے تو اس کے لیے الگ رعایتیں ہیں، اور کافر ظالم ہے تو اس کے لیے ظلم ایک جرم ہے، وہ مسلمان کرے یا کافر کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ویسے بھی ایک کسی بزرگ کا قول ہے، غالباً حضرت علی کا ہے یا حضرت عمر کا ہے یا کسی بھی بزرگ کا ہے، کہ یہ دنیا کا نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ظلم کی کتنی بھی طویل رات ہو، آخر صبح ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ چاہے مسلمان کرے ظلم یا کافر کرے،
ظالم کافر ہو یا ظالم مسلمان ہو، دونوں کے لیے یکساں قانون ہے اور دونوں کو اس کے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ ستغلبون، وہ تو کافروں سے کہہ دو کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے، اور یقیناً جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ جس کے جہنم کے لوگوں کو جب پیاس لگے گی تو وہ 1000 سال تک پکاریں گے داروغہ جہنم کو کہ ہمیں پانی پلایا جائے۔ 1000 سال کے بعد انہیں وہ برتن میں پانی دیا جائے گا، وہ پانی کیا ہوگا؟ انہی کا خون اور پیپ، ٹھیک ہے نا، اور انہی کے جو جہنم کے درد کی وجہ سے جو روئے ہوں گے نا، وہ آنسو، یہ سارا جمع کر کے پیالے میں دیا جائے گا۔ وہ جہنمی شدت پیاس میں اتنے مغلوب ہوں گے کہ وہ بغیر دیکھے کہ ہمیں کیا دیا گیا ہے وہ پینے لگیں گے تو ان کے اس تپش کی وجہ سے ان کے چہرے کا گوشت گل کر اس پیالے میں چلا جائے گا، وہ پئیں گے تو اندر کا سارا کچھ جو ہے وہ پگھل کر پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ یہ ان کے لیے ایسا ٹھکانہ، اس سے تو زیادہ خطرناک کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی، جہاں ہزاروں سال آگ بھڑکائی گئی ہو اور جہاں کی آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہو۔ یہاں پر ایندھن گیس ہے، تیل ہے، پیٹرول ہے، اس کو آگ لگاؤ، لکڑیوں کو آگ لگاؤ، وہ آگ کتنی سخت ہوگی جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے جہنم سے۔ آگے فرمایا، وہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے 2 گروہوں میں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ یہ 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ مسلمانوں کا، ایک گروہ کافروں کا۔ اب یہ بدر کا واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے جنگی تیاری کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ بھیجا ہے ابو سفیان کی قیادت میں شام، اور وہ قافلہ ساز و سامان لے کر مکے کی طرف واپس آ رہا ہے اور بدر کے راستے سے وہ قافلہ نکلے گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، کہا کہ چلو اس قافلے کو جو ہے روکتے ہیں، روک کر اس سے تمام سامان اس کا چھینتے ہیں جو انہوں نے ہمارے خلاف جنگی پلان کے لیے تیار کیا۔ صحابہ اکرام تیار ہوئے، 313 صحابہ اکرام تیار ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ 313 صحابہ اکرام نکلے، وہاں ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مدینہ سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ایک جتھا نکل آیا ہے، اور ابو سفیان کے ساتھ 70 افراد تھے تاجر، جن اونٹوں پر انہوں نے سامان لادا ہوا تھا۔ اس نے راستہ بدل لیا۔ صحابہ اکرام جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ابو سفیان راستہ بدل کر جا چکا ہے، اور ابو سفیان نے اہل مکہ کو پیغام بھجوا دیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، لہذا تم لشکر لے کر پہنچو۔ مکے جب خبر پہنچی تو ابو جہل، ٹھیک ہے نا جی، امیہ بن خلف اور یہ بڑے بڑے سرداران قریش، یہ سارے کے سارے تیار ہوئے، 1000 کا لشکر تیار کیا۔ ابو سفیان جب وہاں سے نکل گئے ایریے سے تو پھر پیغام بھیجا کہ اب لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پرامن نکل آئیں، لیکن ان پر جنگ کا جنون سوار تھا۔ انہوں نے کہا اب تو ہم ان مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے آر یا پار۔ چنانچہ وہ 1000 کا لشکر لے کر وہاں سے نکلے۔ صحابہ اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ دیکھو ہم تو نکلے تھے کسی جنگ کے لیے نہیں، ہم تو ایک قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے تھے 70 آدمیوں پر، جنگ کی تو تیاری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 2-3 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، چند تلواریں ہیں، کچھ زرے ہیں، کچھ تیر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، اور 313 ہیں، لباس بھی صحیح نہیں، پیروں میں سب کے چپل بھی نہیں۔ اب مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، واپس چلیں یا لڑیں؟
لڑنے کی تیاری کریں۔ صحابہ اکرام نے مشورے دیے اور ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قربانیوں کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم دریا میں چھلانگ لگائیں تو ہم وہاں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال مارکا پیش آیا۔ یہ مارکا 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو اور 13 مارچ 624 عیسوی کو، ٹھیک ہے نا جی، بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی 313۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مقابلہ کروایا؟ اہل بدر صحابہ اکرام جو تھے 313، انہیں مشرکین مکہ اپنے سے دگنے لگ رہے تھے۔ 313 سوا 600 لگ رہے تھے، اور وہ 1000 تھے، انہیں صحابہ اکرام کا لشکر اپنے سے دگنا لگ رہا تھا، یعنی 2000، ٹھیک ہے نا جی۔ ان پہ رعب پڑ رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے تعداد دیکھی تو انہوں نے کہا کہ دگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کرنے لگے۔ بہرحال جب جنگ ہوئی اور بادل چھٹے تو 13 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور 70 سرداران قریش واصل جہنم ہوئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور دیگر سرداران قریش بھی تھے، اور اپنے زخم چاٹتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ یہ پہلا معرکہ حق تھا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے، نہ لڑنے والے کو پتہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، نہ اس طرف والوں کو پتہ تھا، نہ اس طرف والوں کو پتہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں لڑا رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ یوں 313 صحابہ اکرام اپنے سے 3 گنا ہو گئے نا، 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 ہیں، تو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ، اچھا 3 گنا بڑا لشکر ہے لیکن کئی گنا زیادہ ان کے پاس سواریاں، ٹھیک ہے نا، 700 اونٹ تھے ان کے پاس اور 100 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس وقت کا بہترین ساز و سامان جنگ کا ان کے پاس موجود تھا، اور گانے والیاں نور جہاں ہی تھی ان کے پاس، اس وقت کی نور جہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے ہاں اب بھی مشہور ہے کہ جی 65 کی جنگ میں نور جہاں کے گانے نہیں ہوتے تو ہم جنگ جیتتے نہیں، جبکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ نور جہاں کے گانے نہیں ہوتے تو ہم جنگ جلدی جیت جاتے، ٹھیک ہے۔ ایمان والا گانے پر نہیں جیتتا کبھی بھی، ساز و سارنگی پر ایمان والا جنگ نہیں جیتتا ہے، یہ بے ایمانوں کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں ابو جہل کے لشکر میں نور جہاں تھی، ادھر صحابہ کے لشکر میں نہیں تھی۔ مقصد یہ ہوا کہ نور جہاں باطل کے لشکر میں ہوا کرتی ہیں، اسلام کے لشکر میں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری نوجوان نسل نور جہاں کو تو بہت بڑا اپنے وقت کا ولیہ سمجھتے ہیں، رابعہ بصری کا درجہ دیا ہوا ہے کہ جناب بہت، ٹھیک ہے نا جی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محض ایک گانے والی عورت تھی، جیسے گانے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آج بھی ہیں، تو وہ اپنے لشکر کے جو ہے سپاہیوں کو ابھار رہی تھی اشعار پڑھ پڑھ کر، ٹھیک ہے نا جی، اے میرے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ پڑھ پڑھ کر جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے جذبات کو ابھار رہی تھی اور غیرت دلا رہی تھی، اور اس طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ کا توکل تھا۔ مسلمان نے کبھی بھی تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر اہل حق نے، ٹھیک ہے نا، اگر گہری نظر سے دیکھا جائے، اگر توحید کا عقیدہ مسلمانیت ہے تو یہ مسلمانیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تاریخ انسانیت میں اہل حق کبھی بھی افرادی قوت اور ہتھیاروں کی بنیاد پر جنگ نہیں جیتے ہیں۔ جتنی بھی جنگیں جیتی گئی ہیں وہ ایمان کے بل بوتے پر جیتی گئی ہیں۔ وہ ہمارے یہاں پر مسجد کمیٹی کے بھی ہوتے تھے، اپنا حاجی عبدالشکور طور، یہ طور منزل جو انہوں نے بنوائی تھی، اللہ تعالیٰ غری کرم، یہ فوج میں تھے، یہ میرے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، تو کہتے تھے مولوی صاحب ہم خود حیران ہوتے تھے کیا ہم نے 65 کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، کیسے؟ کیا ہم
ہماری جو ٹینک ہوتے تھے نا ان سے گولے پھینکتے تھے نا، کہ ہماری ٹینک کے کمپنی بنانے والی نے لکھا ہوا ہے کہ اس ٹینک کے گولے کی رینج 3 کلومیٹر ہے، اور ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر وہ گولا چلاتے تھے کہ 20-20 کلومیٹر دور جا کر گرتا تھا۔ تو یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ مسلمان جب بھی جیتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اور ایمان کے بل بوتے پر جیتا ہے، ہتھیاروں اور افرادی قوت کی بنیاد پر کبھی بھی مسلمان جو ہے وہ غالب نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ دو لشکر آپس میں تقاتلوا فی سبیل اللہ، ایک وہ تھا جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا یعنی مسلمان، وہ اخری کافرۃ، اور دوسرا کافر، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرما رہے تھے جس کی چاہتے تھے۔ کس کی چاہتے تھے؟ اہل ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں ذی شعور دل کی آنکھیں رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ اور وہ کیا عبرت و نصیحت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے ساتھ مسلمان جنگ جیت سکتا ہے، جب اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو افرادی قوت جتنی بھی ہو جنگ نہیں جیت سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللهم احسن عاقبتنا في الأمور والفسوق والعصيان صلی اللہ تعالی علیہ